اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایک دن مدینہ طیبہ سے نکلے، سفر کی حالت میں ہیں، چلتے چلتے راستے کے اندر اللہ اکبر ٹھہرے، سواری سے اترے، دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے لگے۔ اللہ اکبر، سامنے ایک بندہ نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا کھانا روکا اور اس کو بلایا، کہا کہ آ میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آجا میرے ساتھ بیٹھ کے میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر، وہ شخص قریب آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پسماندہ سی حالت تھی، غریب تھا، بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت دی کھانے کی۔ اس نے کہا جی کھائیں آپ، بسم اللہ پڑھیں، جیسے ہم میں سے کوئی دعوت دیتا دوسرے کو تو کہتا بسم اللہ پڑھے یہ مجھے طلب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ آئیں میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے میرے دسترخوان کو مبارک کر دیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حضور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے بڑا تعجب کیا کہ یہ تپتی ہوئی دھوپ، صحرائی علاقہ، اللہ اکبر پہاڑی علاقہ، یہاں پر اتنی شدت کی گرمی، یہاں پر یعنی شدت اس قدر ہے، اللہ اکبر چلنا مشکل ہے، تو ایسے بندے نے اس حالت کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر کام بھی بڑا مشکل ہے، بکریوں کو چرانا کام بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے بکریوں کا کام کروایا ہے کہ بکریوں کو چرواؤ، یعنی بکریوں کا چرانے کا جو کام ہے بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ بکریوں کو سنبھالنے کے اندر، ان کی دیکھ بھال کے اندر کامیاب ہو جاتا نا، وہ بندہ باقی معاملات کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے جو کام دیا وہ بکریوں کو چرانے کا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے مشکل کام کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا امتحان لیا جائے، دیکھا جائے واقعی روزے دار ہے، واقعی ڈرنے والا ہے، واقعی متقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے دسترخوان سے، اس کے قریب گئے اور اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ بکری مجھے فروخت کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں جی میں تو ملازم ہوں، نوکر ہوں، میری یہ بکریاں نہیں ہیں، بکریوں کا مالک تو اور ہے کوئی، میں تو بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو بکریوں کا مالک نہیں ہے، تیرا مالک، ان بکریوں کا مالک کون سا یہاں پر موجود ہے، کون سا وہ دیکھ رہا ہے، تو کہہ دینا اپنے مالک کو جا کے کہ ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھیڑیا لے گیا تو ایک بکری، میں کیا کرتا وہاں پر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا، اس نے جواب دیا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر وہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جو آسمانوں کا خالق ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھ لے گا جس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس وقت۔ اگر میں یہ بکری فروخت کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں آپ کو، اپنے مالک کو سیٹسفائی کر لوں گا، اس کو کہہ دوں گا کہ میں نے وہ بکری بھیڑیا لے گیا، لیکن اس مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ہم تھوڑا سا نظر پھرتی ہے تو ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہماری تنہائیاں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اکیلے معاملات، تنہائیوں کے اندر ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس بندے کے دل کے اندر ڈر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، غریب سا بندہ ہے، اللہ اکبر، ریت سے اٹا ہوا ہے، اس قدر یعنی معمولی سا بندہ جو نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اللہ کا خوف کتنا زبردست ہے، اللہ کا ڈر کتنا زبردست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوبی کو دیکھا، اللہ اکبر، اب میرا اللہ اس کو ثمر عطا کرنے لگا ہے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے میرا رب اسے پھر ثمر اور صلہ عطا فرمانے لگا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جس سفر پر جا رہے تھے پھر آگے نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے
اس بندے کے مالک کا پتہ معلوم کیا، وہاں پہنچے، اس سے سب سے پہلے وہ غلام خریدا اور غلام خرید کے اسے آزاد کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ بکریاں خریدی، جو وہ بکریاں چرا رہا تھا وہ بکریاں لی اور اسے دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا تو آج سے آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہوں، پھر اسے میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بکریاں بھی دی، یعنی اس کو کاروبار بھی دیا اور آزاد بھی کر دیا، ایک معاشرے کا آزاد ترین بندہ بن گیا اور کاروباری بندہ بن گیا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے یہ صلہ کس چیز کا دیا؟ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ ثمر میرے رب نے دنیا کے اندر دیا، کل قیامت کے دن میرا رب جنت عطا فرمائے گا اور اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم بھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایسا رکھنا چاہیے، ہمارے اندر بھی خوف ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جب ہم ڈرنے والے بن جائیں گے تو میرا اللہ دنیا کے اندر بھی وقار عطا فرمائے گا اور کل قیامت والے دن بھی عزتیں عطا کر کے اپنی جنتوں کا مہمان بنائے گا۔